اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیل کے حوالے سے حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے اس کی کیا تعریف بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کے معنی کیا ہیں؟ حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلی بات کہ تجوید کا جاننا اور اس میں کس چیز کا مزید اضافہ، وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ ان دو چیزوں کے ملنے سے قرآن مجید کی جو تلاوت کی جائے گی وہ ترتیل کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی، اور آگے انہوں نے تعلیم بھی اسی چیز کی دی۔ ہم علم تجوید کے حوالے سے چند بنیادی قواعد کو سیکھ رہے ہیں، اور تجوید میں ہم نے اس کی تعریف میں دو بنیادی چیزوں کے بارے میں دیکھا، حروف کے مخارج اور ان کی صفات، اور ترتیل میں ایک مزید کس چیز کا اضافہ ہے؟ وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ تو ترتیل کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت وقوف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے چند ایک مزید احادیث۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے قرآن مجید کی تلاوت میں حسین آواز والا وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ وہ پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھ کر ایسا لگے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ یعنی صرف آواز اچھی نہ ہو، مخارج واضح نہ ہو، بلکہ ان آیات کا مفہوم سمجھنے والا بھی ہو، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ جس چیز کی وہ تلاوت کر رہا ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس رب کا، اس ذات کا جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور جس نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگوں میں سے اچھی قرات والا وہ ہے کہ جب وہ قرات کرے تو دیکھے یا اس کو دیکھ کر لگے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قیام کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو 100 آیات نماز میں پڑھے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو قیام میں 10 آیات پڑھے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیات پڑھے اس کا نام قانتین عابدین میں لکھا جائے گا، اور وہ شخص جو 1000 آیات پڑھے اس کا نام بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ جتنا جتنا انسان اس چیز کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اور قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھاتا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تجوید اور ترتیل کے وجوب پر اجماع ہے، اور کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ علامہ ابن جزری فرماتے ہیں کہ اس بات میں شک نہیں کہ امت جس طرح قرآن مجید کے فہم اور اس کی حدود قائم کرنے میں ثواب کی مستحق ہے، اسی طرح وہ اس بات پر بھی اجر کی مستحق ہے کہ اس کے الفاظ صحیح طور پر ادا کیے جائیں۔
اور اس کے حروف اسی طریقے سے ادا کیے جائیں جو ائمہ قرات سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے۔ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں علامہ ابن جزری لکھتے ہیں، تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ خطا کار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا، اور اسی تجوید کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا تجوید کا سیکھنا اسی لیے فرض کے درجے پر ہے، اور قرآن مجید کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا علم، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ علوم میں سب سے افضل علم ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ اس حوالے سے تجوید کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے چند ایک مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں کہتے ہیں، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن اگر اس ہا کو ہا پڑھ دیا جائے اور لفظ الحمد کی بجائے الحمد ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نعوذ باللہ۔ بات کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہاں پر قدیر میں ہم قاف کو باریک پڑھ دیں تو یہ بدل جائے گا حرف، اور قدیر کا پڑھنا اس کے معنی بدل جائیں گے، جس کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ قدورت رکھنے والا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تمام منفی صفات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ میں اگر ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا جائے تو معنی بدل جائے گا، اور جس کے معنی نہرہ کے معنی ڈانٹنے کے ہوتے ہیں۔ وَانْحَرْ قربانی کرنے کے ہیں معنی، اور نہرہ کے معنی ہیں ڈانٹنے کے۔ اس لیے قرآن مجید کی تجوید، اس کے مخارج، حروف کے مخارج کو جاننا اور ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ تمام غلطیاں قرآن مجید کے پڑھنے میں جن سے اس کا معنی الفاظ کا اور یا مفہوم بدل جاتا ہے، وہ غلطیاں حرام درجے میں آتی ہیں۔ اور قرآن مجید کو درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو سیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن مجید میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس آیت کی تکمیل میں بھی انسان کا حصہ ڈلتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تجوید کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف الفاظ کی درست ادائیگی کو سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں، بلکہ ہم اس کا مفہوم بھی سمجھیں، تاکہ قرآن کا پڑھنا صرف الفاظ تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا ہو اور ہمارا عمل پھر اس کی تصدیق کرے۔ کل ہم نے مخارج کا ٹاپک شروع کیا تھا، ہم نے حروف کے مخارج پڑھنا شروع کیے تھے۔ پچھلے ٹاپک کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ مخارج کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ مخارج لفظ مخرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ ڈکشنری میننگ اس کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور علم تجوید میں اس سے کیا مراد ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ، اور وہ حروف کتنے ہیں؟ 29 حروف تہجی، ان کے نکلنے کی جگہ اسے مخرج اور اس کی جمع مخارج کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اصول مخارج۔ اصول مخارج سے کیا مراد تھا؟ وہ بنیاد، وہ بیس، وہ پوائنٹ جہاں سے یہ 29 حروف نکلیں گے۔ یہ تمام 29 حروف کسی ایک جگہ سے نہیں نکلتے، اور نہ ہی یہ 29 حروف ہمارے جسم کے سارے اعضاء میں سے نکلتے ہیں، بلکہ 5 بنیادی پوائنٹ ہیں، 5 بیسک پوائنٹ ہیں، اور 5 جگہیں ہیں جہاں سے یہ 29 حروف تہجی نکلتے ہیں۔ ان کو اصول مخارج کہا جاتا ہے، اور یہ اصول مخارج کون کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ یہ 5 کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔
میں ریوائز کروں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سابقہ علم کے مطابق جو آپ نے یاد کیا یا ریوائز کیا اس کے مطابق ساتھ ساتھ ریکال کرنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا پھر حلق. حلق کیا ہے، اس کے کتنے حصے ہیں اور یہاں سے کون سے حروف ادا ہوں گے. حلق کو حروف کے نکلنے کے اعتبار سے کہ وہ کن کن جگہوں سے، حلق کی کن کن جگہوں سے نکلتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اقصی کا معنی دور ہے اور ادنا کا معنی کیا ہے، نزدیک. تو اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، ٹھیک، سینے کے قریب ہے لیکن منہ سے دور ہے. اور ادنا حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے اور ان دونوں کے درمیان کا حصہ وسط حلق کہلایا. یہ 3 حصے ہیں حلق کے اور ان تینوں حصوں سے 2 حروف نکلتے ہیں. ٹوٹل 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہم نے ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ایک پریکٹس کیا کی تھی کہ ہم انشاءاللہ تمام حروف تہجی کو ان کے مخارج کے ساتھ اپنے ہاتھ پر پریکٹس کریں گے، ان کو اپنے ہاتھ پر یاد کریں گے. کس طرح سے؟ جیسے حلق کے جتنا بھی پورشن ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا اپنی کلائی پر. ٹھیک، ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں جہاں سے ہمارے حروف تہجی نکلتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حلق، لسان، شفتان. اس پیٹرن سے ہم دیکھیں کہ حلق اور اوپر کی طرف جائیں تو ہماری زبان ہے لسان، اور لسان کے بعد کون سا پوائنٹ آتا ہے؟ ہمارے ہونٹ جو کہ شفتان ہے. بالکل ایسے ہی ہم نے کنسیڈر کیا اپنے ہاتھ پر کس طرح سے اپنی کلائی کو ہم حلق کنسیڈر کریں گے اور ہاتھ کو، حلق سے اوپر کون سا پورشن ہے؟ ہاتھ کو ہم نے کنسیڈر کیا لسان. تو اپنی کلائی کو حلق سمجھتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ حلق کے حصے کس طرح سے ہوں گے. نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. ٹھیک، اور یہ پریکٹس ہم نے کرنی کیا تھی کہ یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے. ان تینوں پوائنٹ سے جو مخارج نکلتے ہیں، جو حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے اقصی حلق سے حمزہ ہا، وسط حلق سے عین ہا اور ادنا حلق سے غین خا. اور ان تینوں پوائنٹ میں سے جو حروف نکل رہے ہیں ان میں سے 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں جو پر اور موٹے پڑھے جائیں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ ادنا حلق سے نکلنے والے غین اور خا. ہم کس طرح سے ان کو یاد کریں گے کہ اپنی کلائی پر ایک دفعہ میں ہم دیکھیں گے کہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے حلق کے کون سے حصے تھے؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. اور ان سے نکلنے والے حروف کون سے ہیں؟ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق. اور حروف کون سے ہوں گے؟ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جب یہ پریکٹس میں ہاتھ پر کراؤں جن بھی حروف کی، اس ٹائم میں آپ سب لوگ کوشش کیجئے کہ آپ لوگ بھی اپنا ہاتھ سامنے رکھتے ہوئے ان پوائنٹس پر اپنی انگلی سے ٹچ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ریپیٹ کریں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 6 حروف اپنے مخرج کے اعتبار سے، یعنی جس جگہ سے یہ نکل رہے ہیں اس جگہ کے اعتبار سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حلق سے نکلنے والے حروف حروف حلقیہ کہلاتے ہیں. تو حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حروف کی ادائیگی، صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس حرف کو ساکن کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ حمزہ مفتوح لگا دیا جائے. یہ تمام حروف کے لیے ہے. 29 کے 29 حروف تہجی. جب ہمیں ان کی درست ادائیگی اور ساؤنڈ کو جاننا ہے تو ہم اسے اس طرح سے ادا کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہا کی ساؤنڈ ہے تو حمزہ مفتوح، یعنی وہ حمزہ جس پر فتحہ ہو، زبر ہو، اس کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھا جائے گا اور یہاں پر آواز کیا ہوگی؟ آہ. ہا کی آواز آہ. یہ حروف حلقیاں ہیں جنہیں ہم نے ہر ایک کے ساتھ حمزہ مفتوح لگا کے ان کی آوازوں کی پریکٹس کی. پھر ہم آگے نیکسٹ سیکنڈ پارٹ پہ، اصول مخارج کا سیکنڈ پارٹ کون سا ہے؟ لسان. زبان سے ادا ہونے والے حروف کون کون سے ہیں؟ اس سے ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ زبان کے حصے کون سے ہیں. حلق کے ہم نے 3 حصے پڑھے تھے اور 3 حصوں میں سے ہر حصے سے 2 حروف نکلے اور ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6 حروف. پھر ہم نے لسان کے پورشن دیکھے. لسان 6 حصے ہیں: اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، رأس لسان اور ظاہر لسان.
زبان کے یہ پورشن کس کس طرح سے ہے؟ اقصی لسان زبان کا وہ حصہ جو زبان کی جڑ ہے اور منہ سے دور ہے. اس کے بعد وسط لسان زبان کا مڈل پورشن. حافہ لسان زبان کی موٹی سائڈ، بیک پیچھے والی موٹی سائڈ جو داڑھوں کے مقابل پر آتی ہے. اور طرف لسان زبان کا باریک کنارہ یا زبان کی باریک طرف جو آگے والی سائڈ پر ہے اور دانتوں کے سامنے آتی ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح رأس لسان زبان کا کنارہ، زبان کا سرہ، زبان کی ٹپ، اور ظاہر لسان اس سے تھوڑا سا فاصلے پر ہی ہے، زبان کے فرنٹ پر ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں زبان کی پشت. اور چونکہ ہم نے اپنے ہاتھ کو زبان کنسیڈر کیا تھا تو انہی پوائنٹ کو اور انہی جو زبان کے پارٹس ہیں انہیں ہم اپنے ہاتھ میں کہاں کہاں لیبل کریں گے. اپنے ہاتھ اور کلائی سے آگے، ہاتھ اور کلائی کا جو جوڑ ہے وہاں سے اقصی لسان زبان کی جڑ، اور یہاں نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے وسط لسان. ہاتھ کی سائڈ کو زبان کی سائڈ کنسیڈر کرتے ہوئے سب سے پہلے زبان کا موٹا کنارہ حافہ لسان، اور اس کے آگے زبان کا باریک کنارہ طرف لسان. ہاتھ کا بالکل سرہ، ٹپ جو ہوگی وہ رأس لسان کنسیڈر کی جائے گی، اور اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف ظاہر لسان ہے جو کہ زبان کی پشت ہے اور فرنٹ سائڈ پر ہوتی ہے. یہ 6 حصے ہم نے پڑھ لیے تھے زبان کے، اور آج انشاءاللہ ان 6 حصوں سے نکلنے والے حروف کو ہم دیکھیں گے کس حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، حلق کے حوالے سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا حلق کے 3 حصے ہیں. ٹھیک. بیسک کیا ہے حلق، اور پھر اس کے 3 حصے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. تو ہم نے مخرج کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ حروف کے نکلنے کی جگہ. گویا 3 جگہیں ایسی ہیں حلق کے اندر، 3 مخرج ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حلق کے اندر 3 مخرج پائے جاتے ہیں. 3 پوائنٹ ہیں حلق میں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جبکہ حروف کتنے ہیں؟ 6. ٹھیک ہے. اصول مخارج میں 5 چیزیں پڑھی تھیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. اب اس کی مزید فردر ڈویژن ہم دیکھ رہے ہیں. حلق کے اندر 3 مخرج ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو حرف اقصی حلق سے نکل رہا ہے اس کا مخرج وسط حلق سے مختلف ہے. وسط حلق سے نکلنے والے حروف کا مخرج ادنی حلق سے مختلف ہے. لہٰذا حلق کے اندر کتنے مخارج ہیں؟ 3. اور ٹوٹل کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 6. ٹھیک. اسی طرح ہم باقی سب پارٹس کو بھی دیکھیں گے، لسان کو بھی، شفتان کو بھی، خیشوم کو بھی اور جوف دہن کو بھی. اب ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کیا ہے؟ لسان سے نکلنے والے حروف، جس میں سے سب سے پہلا اس کا پوائنٹ کون سا ہے؟ اقصی لسان جو زبان کی جڑ ہے، زبان کے اینڈ والا پورشن جو منہ سے دور ہے، اندر کی جانب ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اقصی لسان. اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ جہاں پر جڑ کا پوائنٹ ہے اس سے بالکل اوپر جہاں ہمارا تالو ہے، جب وہاں پر لگتی ہے تو وہاں سے ایک حرف ادا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں قاف. ٹھیک ہے. اقصی لسان مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی جہاں زبان کی جڑ ہے بالکل اس کے اوپر تالو کا جو پورشن ہے، جب وہ وہاں ٹچ ہوتی ہے تو حرف کون سا ادا ہوتا ہے؟ قاف. ٹھیک. اقصی لسان زبان کی جڑ ہے، یہاں سے ادا ہونے والا حرف کیا ہے؟ قاف. اس کا مخرج کیا ہے؟ اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. یہاں پر آلموسٹ وہ پوائنٹ شو کیا گیا ہے کہ جہاں سے ہمارا یہ مخرج ادا ہوگا، قاف کا مخرج. اور قاف پر حروف میں سے ہے، یہ بھی موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا حرف جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ پھر انشاءاللہ دونوں کی پروننسیشن کا فرق بتایا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ پر کہاں اس حرف کو دیکھیں گے. چونکہ یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ہم نے ہاتھ پر اقصی لسان کو جہاں مینشن کیا تھا وہیں اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے ادا ہونے والا حرف کیا ہے؟ قاف. ٹھیک. تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو.
پھر ایک اور حرف بھی یہاں سے نکلتا ہے اقصی لسان سے ہی، 2 حروف نکل رہے ہیں. دوسرا حرف کون سا ہے؟ قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو. اگر آپ لاسٹ لائن پر فوکس کریں، لاسٹ چند حروف پر، مخرج کاف کا بھی وہی ہے جو قوف کا ہے، ٹھیک، زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو. فرق کیا ہے کہ کاف کا مخرج قوف سے تھوڑا سا آگے ہے منہ کی جانب. کیسے؟ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں. یہ ہے قوف کا مخرج، زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو، قوف 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 ادا ہوگا یہاں سے. جبکہ کاف یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ اس سے تھوڑا سا آگے منہ کی جانب. ٹھیک ہے، اب آپ الفاظ کو دوبارہ غور سے دیکھیے. قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ ہے قوف، یہاں سے جو ادا ہوگا، اور کاف کیا ہے؟ پوائنٹ بات اتنی ہی ہے وہی بات کہ زبان کی جڑ ہے اور اوپر کا تالو ہے، لیکن قوف تھوڑا اندر کر کے ہے حلق کی جانب، اور کاف تھوڑا سا باہر کر کے ہے منہ کی جانب. اور یہی فرق ان دونوں کی ادائیگی میں ہے. قوف موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اور کاف نسبتاً باریک پڑھا جاتا ہے. اور دونوں کا مخرج کیا ہے؟ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے. 2 ڈیفرنٹ جگہ ہیں جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی آواز میں بھی فرق ہے، ایک موٹا ہے اور ایک باریک ہے. ٹھیک، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم سب سے پہلے زبان کے کس پارٹ کی طرف آئے؟ اقصی لسان، جو زبان کی جڑ ہے اور منہ سے دور ہے، اندر حلق کی جانب ہے. یہاں سے ہمارے پاس 2 حروف نکلتے ہیں، قوف اور کاف. دونوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو. لیکن قوف تھوڑا اندر کی طرف ہے، زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو، جبکہ کاف کیا ہے؟ تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی باہر کی جانب. یہ کاف کی ادائیگی ہے. دونوں میں سے ایک پر حرف ہے اور ایک باریک ہے. قوف پر حروف میں سے ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے. چلیں اب ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھے تھے زبان کے حصے. تو اقصی لسان سے کون کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ قوف اور کاف. ٹھیک ہے، جیسا کہ پکچر میں سلائیڈ میں شو ہو رہا ہے، قوف سے تھوڑا سا آگے منہ کی جانب کاف لکھا ہوا ہے. تو یہی سلائیڈ سا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے مخارج میں. اسی طرح ہاتھ پہ جب ہم اس کو ڈرل کریں گے تو ہم کہاں پر اپنی انگلی سے پوائنٹ کریں گے، اشارہ کریں گے؟ یہاں پر قوف، اور اس سے تھوڑا سا آگے کی جانب کاف ادا ہوگا. ٹھیک، اقصی لسان، زبان کی جڑ، 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قوف اور کاف. چونکہ یہ قوف اور کاف، ان کا پوائنٹ تھوڑا سا یعنی سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے. قوف جہاں سے ادا ہوتا ہے، قوف اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ادا ہو رہا ہے، لہٰذا اسے علماء نے 2 مخرج کنسیڈر کیے ہیں، ایک نہیں. اقصی لسان میں کیا کہتے ہیں علماء کہ یہاں پر 2 مخارج ہیں، اور 2 مخارج میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہ حلق کے بارے میں کیا پڑھا کہ وہاں پر 3 حصے تھے حلق کے، اور ہم نے کیا پڑھا کہ 3 مخرج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اقصی لسان میں کیا ہے؟ 2 مخرج ہیں اور دونوں سے ایک ایک حرف ادا ہوتا ہے. جی، قوف اور کاف کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں. لہویہ یا لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ کس نسبت سے؟ لہات کہتے ہیں گوشت کا چھوٹا ٹکڑا، اور عربی میں لہات کہتے ہیں اس کو، جسے ہم اردو میں کوا بھی بولتے ہیں. یہ جو لٹکتا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسے کہا جاتا ہے لہات. چونکہ قوف اور کاف کا مخرج اس کے بہت قریب ہے، لہٰذا اس نسبت سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوف اور کاف کو لہویہ یا لہاتیہ. ٹھیک ہے، جو حروف حلق سے نکلے تھے انہیں حلق کے اعتبار سے کیا کہا گیا؟ حلقیہ. یہ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں؟ لہات کے قریب سے، اس نسبت سے انہیں کیا کہا گیا؟ لہویہ اور لہاتیہ.
ٹھیک ہے، یہ اس پوائنٹ کے قریب ہیں، تو اس نسبت سے انہیں کیا کہا گیا؟ لہویہ اور لہاتیہ۔ چلیں اب ہم نیکسٹ پورشن دیکھتے ہیں زبان کا، اور وہ کیا ہے؟ وسط لسان۔ اقصی لسان سے آگے کی طرف موو کریں گے تو ہمارے پاس زبان کا کون سا حصہ آ رہا ہے؟ زبان کا مڈل پارٹ، وسط لسان۔ وسط لسان پر ہمارے پاس 3 حروف ہیں جو ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط لسان سے، ٹھیک۔ اور یا ہم یہ پڑھ چکے ہیں 60 کے لیکچر میں، یا ہمارے پاس قرآن مجید میں 3 طرح سے آتی ہے، یا متحرک ہے، یا لین ہے، اور یا مدہ ہے۔ وسط لسان سے 2 طرح کی یا ادا ہوگی، یا متحرک اور یا لین۔ یا مدہ کا یہ مخرج نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس لیے جب ہم وسط لسان کے حروف بتائیں گے کہ وسط لسان سے کیا ادا ہوتا ہے، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہاں سے جیم، شین، یا، اور اس کے ساتھ ہی ہم کہیں گے یا متحرک اور یا لین، جس سے یہ بات انڈرسٹوڈ ہوگی کہ یا مدہ کا یہ مخرج نہیں ہے، یا مدہ کا کوئی اور مخرج ہے، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں حروف اسی ایک پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں وسط لسان پر ایک مخرج ہے، اور کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ وسط لسان پر ایک مخرج، ایک پوائنٹ ہے جہاں سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 3 حروف ادا ہوں گے، جبکہ اقصی لسان پر زبان کی جڑ والے حصے پر 2 پوائنٹ تھے، اور دونوں پوائنٹ سے ایک ایک حرف ادا ہوا۔ جی، زبان کا کون سا پورشن ہوگا؟ یہ تقریباً اس کا مڈل پارٹ، اور یہاں سے ادا ہوگا جیم، شین، یا۔ ایک ہی جگہ سے ایک ہی حصہ ہے، لہٰذا ایک مخرج ہے جہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کون سی جگہ ہوگی جہاں سے یہ ادا ہوں گے۔ مخرج کے اعتبار سے ان کو شجریہ کہتے ہیں۔ ان کو شجریہ کہنا اس لیے بھی، اس کی نسبت کیا بنتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شجر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسے کہا جاتا ہے؟ درخت، ٹھیک ہے۔ اور درخت کیسے، کس طرح سے پھیلا ہوا ہوتا ہے؟ اپنی شاخوں کی وجہ سے۔ تو یوزلی زبان کا یہ پورشن جو ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے زبان اتنی نہیں پھیلی ہوئی ہوتی، اور نہ ہی فرنٹ پورشن سے جتنا کہ وہ مڈل پارٹ سے پھیلی ہوئی فیل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں پوچھوں کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، تو آپ فوراً سے کیا کہیں گے؟ حلق سے نکلنے والے حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حروف لہاتیہ اور لہویہ کون سے ہیں، تو کہا جائے گا وہ حروف جو اقصی لسان سے نکلتے ہیں۔ کون کون سے؟ قاف اور کاف۔ اور اگر پوچھا جائے کہ حروف شجریہ کون سے ہیں، تو وسط لسان سے نکلنے والے حروف جیم، شین اور یا۔ ان حروف کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبان پر کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پر ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جیم، شین، یا وسط لسان سے ادا ہوں گے۔ اور یہاں پر ہم نے اپنے ہاتھ پہ وسط لسان کس حصے کو کنسیڈر کیا تھا؟ ہاتھ کا ہمارا سینٹر، ہماری ہتھیلی، اور یہاں سے ادا ہونے والے حروف جیم، شین، یا، جن میں یا متحرک اور یا لین شامل ہے، یا مدہ ان میں شامل نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اب دیکھیں، مخرج کے یاد کرنے کے حوالے سے اقصی لسان اور وسط لسان آپ کو بہت سملر لگیں گے، اور انشاءاللہ یاد کرنا بھی آسان رہے گا۔ اقصی لسان کیا ہے؟ اقصی لسان بالمقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تالو، ٹھیک۔ اور کاف میں آپ کیا کہہ دیں گے؟ تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ کر۔ جبکہ وسط لسان میں بھی کیا ہے؟ وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو، اس کے سینٹر پارٹ جو ہے زبان کا، اوپر ڈائریکٹ جا کے جس تالو کے جس حصے کو لگتی ہے، وہی اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے حلق کا پڑھا تھا، حلق کا بیان، اور اس میں ہم نے دیکھا حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی، وسط اور ادنا، اور ان تینوں حصوں کو ہم نے یہ جانا کہ تینوں حصوں میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے زبان کے حصوں پر۔ حلق کے 3 تھے اور زبان کے 6 حصے ہیں، جو کون کون سے ہیں؟ ترتیب وائز آپ اپنا ہاتھ اب سامنے رکھیں، جو میں نام بولتی جاؤں تو ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ اپنے ہاتھ پر خود سے کرتے جائیں، وہ کون کون سے حصے ہیں؟ اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، رأس لسان اور ظاہر لسان۔ یہ 6 حصے ہیں زبان کے۔ ان 6 حصوں سے
مختلف حروف ادا ہوں گے. ان حروف کے بارے میں سے ہم نے 2 حصوں کا پڑھ لیا. اقصی لسان میں 2 ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں جہاں سے قوف اور کاف ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اقصی لسان میں 2 مخرج ہیں اور 2 ہی حروف ادا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد والا حصہ کون سا ہے؟ وسط لسان، جس سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا متحرک اور یا لین. یہ ایک ہی پوائنٹ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وسط لسان میں 1 مخرج ہے اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو زبان کے حصے ہیں، حافظ لسان، طرف لسان، رأس لسان اور ظاہر لسان، یہ جو 4 حصے ہیں، ان 4 حصوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کے ساتھ دانتوں کا بھی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا اقصی لسان اور وسط لسان، کیا ان میں زبان کا کوئی حصہ دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوا؟ کیا دانتوں کا کوئی ذکر آیا؟ نہیں آیا. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے ادا کرنے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہماری زبان دانتوں کے کسی حصے کو جا کے لگے گی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو مخارج ہم نے پڑھنے ہیں، اس کے پڑھنے سے پہلے ہمیں اب مزید کیا جاننا ہے؟ دانتوں کے نام. ٹھیک ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ یہ چیزیں پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ ان پر اتنی گرپ آ جائے گی اور ان کو اپلائی کرنے سے قرآن مجید کے پڑھنے میں اتنی گرپ آ جائے گی کہ یہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہیں گے. اور جب انسان اللہ کے لیے نیت کو خالص کر کے کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رہنمائی کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ فرض علوم میں سے ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہے. یہ چیز ہمارے قرآن کے درست پڑھنے میں مددگار ہے، اور اس سلسلے میں اٹھائی جانے والی ہر مشقت پر، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک لفظ پر ڈھیروں اجر ہے، ہر انسان کی نیت کے اخلاص کے مطابق. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اس کے سیکھنے کو آسان کرے. آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے دانتوں کے حصوں کو، تاکہ کل ہم ان مخارج کو پڑھ سکیں جو یہاں سے پھر ادا ہوں گے. جی، دانتوں کے نام ہم یاد کریں گے. دانتوں سے کام تو بہت لیتے رہتے ہیں ہم، لیکن عربی میں بھی ان کے کچھ نام ہیں اور ان کا تعلق ہمارے قرآن کے پڑھنے سے ہے. تو یہ آج ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے اور یہ ایک حصہ دکھایا گیا، یعنی آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے منہ کا اوپر والا حصہ ہے. جو سیکوینس اوپر والے حصے میں ہے دانتوں کا، وہی سیکوینس نیچے ہے. گویا ہم اوپر والے سیکوینس سے اگر ہم دانتوں کے نام اور ان کی ترتیب کو یاد کر لیتے ہیں تو وہی ترتیب بالکل نیچے ہے، سیم ہی بات ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اوپر والے سامنے کے 2 دانت، انہیں کہا جاتا ہے ثنایا علیہ. ثنایا سے مراد 2، جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں نا، کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے، احدا، اسنا، ثلاثہ، یہ جو ہم کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسنا 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ثنایا علیہ، علیہ بلندی کو کہتے ہیں، اوپر کو کہتے ہیں، علوف سے ہے. تو اوپر والے پورشن کے سامنے کے 2 دانت، جب ہم مرر میں دیکھتے ہیں یا مسکراتے ہیں تو بالکل سامنے کے فرنٹ کے جو 2 دانت ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا علیہ. ٹھیک، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ والا ایک ایک دانت، اسے کہا جاتا ہے رباعی. ٹھیک، ثنایا علیہ اوپر والے سامنے کے 2 دانت، اور بالکل یہ سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کے مقابل جو نیچے کے 2 دانت آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ثنایا سفلا. سفلا قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نچلے کو کہتے ہیں، نیچے کو کہتے ہیں. گویا 2 اوپر والے سامنے کے دانت اور ان کے جو بالکل بالمقابل نیچے کو آتے ہیں. جب ہم منہ کو ایسے بند کریں گے، دانتوں کو ملائیں گے، تو ثنایا علیہ کے مقابل جو 2 دانت نیچے کے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک ایک دانت، جیسے کہ پکچر میں بھی دکھایا جا رہا ہے، ثنایا علیہ کے ایک رائٹ سائڈ پر، ایک لیفٹ سائڈ پر، اسے کہتے ہیں رباعی. جیسے یہ اوپر ہیں ایسے ہی نیچے ہوتے ہیں، نیچے بھی ایک ایک
تو گویا ٹوٹل ہمارے پاس رباعی کتنے دانت ہوتے ہیں منہ میں؟ 4۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں جب ایک پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں رب ہو گیا۔ رب کس سے ہے ورڈ؟ 4 سے، 1/4 سے، ٹھیک ہے؟ تو رباعی 4۔ تو یہ رباعی 4 کس طرح سے ہیں؟ اوپر رائٹ اور لیفٹ پر، اور اسی طرح نیچے ثنایا سفلا کے رائٹ اور لیفٹ پر۔ جیسا کہ میں نے بتایا جو سیکوینس اوپر ہے بالکل وہی سیکوینس نیچے ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم کنسیڈر کرتے جائیں گے۔ اب ان رباعی کے ساتھ ایک ایک مزید دانت ہے جسے کہا جاتا ہے انیاب، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ رباعی کے ساتھ رائٹ، لیفٹ، اوپر اور نیچے 4 یہ دانت ہیں جنہیں کہا جائے گا انیاب۔ اتنا پورشن جو ہم دیکھتے ہیں، اچھا اب اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ کتنے دانت ہو گئے؟ 2، 4 اور 6۔ 6 اوپر اور 6 ہی نیچے، یہ 12 دانت ہیں، اور اس سے آگے اب داڑھوں کا سیکوینس ہے۔ اب داڑھیں سٹارٹ ہو گئیں۔ انیاب کے ساتھ ہی ایک ایک لیفٹ، رائٹ، اوپر اور نیچے جو داڑھ ہے اسے کہا جاتا ہے ضواحک۔ پہلی داڑھ جو سامنے فرنٹ سے نظر آتی ہے ضواحک، ضحکہ سے ہے، اور اضحکہ کہتے ہیں مسکرانے کو۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے۔ انسان جب مسکراتا ہے تو جو اس کی داڑھ نظر آتی ہے، ساری نہیں باہر آ جاتی، جو داڑھ نظر آتی ہے جو فرنٹ پر ہے وہ پہلی والی یہ داڑھ ہے، ضواحک اس کا نام ہے، اور یہ اگر ہم فرنٹ سے دیکھیں تو یہ پہلی داڑھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں ہمارے منہ میں؟ 4۔ اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں ایک ایک۔ اس کے بعد 3 اکٹھی ہر سائڈ پر 3 داڑھیں ہیں جنہیں طواحن کہا جاتا ہے۔ رائٹ، لیفٹ، اوپر اور نیچے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12، ٹھیک ہے؟ 12 کیسے ہو گئی؟ 3 یہ ہو گئی، 3 یہ، اور بالکل اسی ترتیب سے نیچے والے پورشن میں بھی 3 اور 3 6، اور یہ ٹوٹل کتنی ہیں طواحن؟ 12 داڑھیں ہیں۔ اور ان کے بعد سب سے اینڈ میں جو لاسٹ والی داڑھ ہے اسے کہا جاتا ہے نواجز، جو بالکل اوپر والی ترتیب کی طرح ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک اوپر اور ایک نیچے، ٹوٹل ملا کے 4 داڑھیں ہیں۔ یہ ہے دانتوں کی ترتیب۔ ہم اسے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اور غور سے سنیے، سننے کو فوکس کیجیے گا، لکھنے کو یا کتاب سے کچھ بھی دیکھنے کو فوکس نہیں کریں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے اچھی طرح سے، یہ سمجھنا ہی انشاءاللہ آپ کی یاد دہانی ہوگا۔ آپ کو بک کی بھی ضرورت اس طرح سے نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر آپ یہاں سے اچھے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پارٹس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے والے اوپر کے 2 دانت جنہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سامنے والے نیچے کے 2 دانت ثنایا سفلا۔ یہ ایک نام کا ڈیفرنس ہے، باقی سب وہی ہیں، جو اوپر ہیں وہی نیچے ہیں۔ علیہ کا مطلب اوپر والے 2، سفلا کا مطلب نیچے والے۔ ثنایا علیہ کے ساتھ رائٹ، لیفٹ، اوپر نیچے ایک ایک دانت رباعی کہلاتے ہیں، اور ٹوٹل یہ کتنے ہوئے؟ 4۔ اسی طرح رباعی کے ساتھ رائٹ، لیفٹ، اوپر اور نیچے ایک ایک دانت جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انیاب، اور اوپر اور نیچے کے دانت ملا کے یہ 12 دانت بنتے ہیں۔ اس کے آگے سے اب داڑھیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ داڑھوں میں سب سے پہلی داڑھ جو ہے وہ ہے ضواحک، اور یہ کتنی ہے؟ یہ بھی 4 ہیں، رائٹ، لیفٹ، اوپر اور نیچے ایک ایک داڑھ جسے ضواحک کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 3 داڑھیں جو اکٹھی آئیں گی ایک ساتھ، طواحن ہیں، اوپر نیچے رائٹ اینڈ لیفٹ ملا کے کتنی ہو جائیں گی؟ 12۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس جو داڑھ آتی ہے وہ ہے نواجز، جو پہلی ہی ترتیب کے مطابق ایک ایک ہے، رائٹ، لیفٹ، اوپر اور نیچے ملا کے۔ یہ ہے کل ترتیب اور نام ہمارے منہ میں دانت اور داڑھیں جو پائی جاتی ہیں، جو کتنی امپورٹنٹ ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ ہم نے شاید ہمیشہ ان کو امپورٹنٹ سمجھا ہوگا، کھانے کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں اور کھانے کے لیے ہی یہ دی ہیں، لیکن ان کا کچھ اور مقصد بھی ہے، ٹھیک؟ اچھا، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 12 دانت ہیں اوپر نیچے کے ٹوٹل کاؤنٹ کر کے، اور 20 داڑھیں ہیں۔ داڑھوں کا پورشن کون سا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ضواحک، طواحن اور نواجز، یہ ہماری داڑھیں ہیں جنہیں عربی میں اضراس کہا جاتا ہے، اور اردو میں یہ داڑھیں ہیں
3 نام ہیں اور ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 20. اور اسی طرح دانت ہمارے کون سے ہیں؟ ثنایا، رباعی اور انیاب. 3 طرح کے نام ہیں اور ٹوٹل دانت کتنے ہیں؟ 12. ان پورشنز کو ہمیں یاد کرنا ہے اپنے نیکسٹ مخارج کو پڑھنے کے لیے. یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جب میں کسی بھی مخرج کے اعتبار سے بتاؤں کہ اس میں جو زبان جو ہے مثلا انیاب کو لگے گی، رباعی کو لگے گی یا طواحن کو لگے گی، ایسی صورت میں ہمیں معلوم ہو کہ پھر زبان کو لگنا کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم علم سیکھ رہے ہیں، تو علم کے ساتھ پھر ایسی کچھ ٹرمینالوجیز کو سیکھنا بھی ضروری ہے جو پراپر طور پر بیان کی جا سکیں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یوں بولیں کہ زبان دانتوں کو لگے گی یا داڑوں کو لگے گی، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کس دانت کو لگے گی اور کس داڑ کو لگے گی اور کہاں لگے گی زبان. تو یہ نیکسٹ مخارج کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ترتیب کو اور ان ناموں کو یاد کریں. انشاءاللہ اس کے ساتھ آسانی ہوگی اگلے مخارج کو پڑھنے کے لیے. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے مخارج آج پڑھ لیے حروف کے ساتھ، ان میں سے حروف کون سے تھے؟ حروف حلقیہ جو ہم نے کل پڑھے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اور آج جو حروف پڑھے ہیں وہ ہیں قوف اور کاف. قوف پر ہے، کاف کو پر نہیں کیا جائے گا. جبکہ تھرڈ کیا تھا؟ وسط لسان میں سے جیم، شین، یا، ان میں سے کوئی حرف بھی پر نہیں ہے، تینوں ہی باریک ادا کیے جائیں گے. تو آج کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم نے 5th رکوع تک کر لیا تھا سورۃ البقرہ میں. آج کے ہوم ورک میں انکلوڈ ہے کہ سب لوگ اپنا ہاتھ ڈرا کریں گے. یہ میں نے کل بھی کہا تھا، اپنا ہاتھ ڈرا کیجئے گا اور جتنے ہم پارٹس حلق اور لسان کے پڑھ چکے ہیں پہلے وہ پارٹس لکھیے گا. اس کے بعد ان میں سے جن جن پارٹس میں سے ہم حروف کے نکلنے کو پڑھ چکے ہیں وہ حروف وہاں پر لیبل کیجئے گا. سیکنڈ کیا کریں گے؟ آپ لوگ دانتوں کے نام آپ یوں اس طرح سے پراپر پکچر نہ بھی ڈرا کر سکیں تو ایک رف سا اسکیچ کہ کس ترتیب سے، چاہے ایک لائن میں آپ لکھ لیں، لیکن آپ یاد کرنے کے بعد ان کو لکھیں گے ضرور. لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے شکایت پیش کی اپنی کہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لکھ لیا کرو. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے. تو لکھنا علم کو محفوظ کرتا ہے. ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں چند ایک آیات میں ان الفاظ کو، اور خاص طور پر جیسے آپ لوگ نیکسٹ رکوع میں آپ لوگ رکوع نمبر 6، 7 اور 8، 6، 7، 8 ان 3 رکوع میں جو آج کے ہم نے حروف پڑھے ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں گے، خاص طور پر قوف، کاف، جیم، شین، یا، اور یا میں سے یا متحرک اور یا لین. ایک دو آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے اس ٹائم ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی، اب ہا تو ہمارے کل کے مخارج میں سے تھا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جی یہ ہمارا مخرج ہے، فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ٹھیک، انہ الحق فیعلمون، یا یہاں پر کون سا ہے؟ یا متحرک، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو یا ہے الذین، کیا یہ اس میں کنسیڈر ہوگا وسط لسان کے مخرج میں؟ یہ اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یا کون سا ہے؟ یا مدہ ہے، اور ہمارا مخرج کون سا ہے؟ یا لین اور یا متحرک، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ورڈ کون سا ہم نے دیکھا؟ کفروا، ٹھیک، اور کاف پر ہوگا یا باریک؟ باریک پڑھا جائے گا. فَيَقُولُونَ، قوف یہاں پر آ جائے گا، قو، اس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو یا ہے یہ ہمارے مخرج میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ یا مدہ ہے، لیکن کون سا آئے گا؟ یضل، یہ والا یا یہاں پر کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح کاف، کاف کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر یہ یا بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن دی کا یا اس میں شامل نہیں ہوگا.
اور یہاں پر کاف ہے، وما یضل یہاں پر بھی یا شامل ہوگا، بھی الا الفاسقین، قوف شامل ہوگا ہمارے مخرج میں، لیکن یہ یا اس میں کنسیڈر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی یا جو ہے کون سا ہے، یا مدہ۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔